الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات گرامی، یہ چوتھا کلپ ہے جو حاضر خدمت ہے شان خلفائے راشدین، شان صحابہ اور شان اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں، اور عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی اور وضاحت کے سلسلے میں، اور افضلیت شیخین رضی اللہ عنہما کے سلسلے میں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فاروق اعظم امیر المومنین امام العادلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوہر نفس کو خدا جانے صبغت اللہ نے کس رنگ پر رنگا تھا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتا رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے شان عمر رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں، شیطان اس جناب کے سائے سے بھاگتا، اور جب چہرہ اقدس پر نظر پڑتی تازیانہ جلال فاروقی کتاب نہ لا کر منہ کے بل گر پڑتا۔ سب نے اسلام کی طرف رغبت کی، سب نے اسلام کی طرف رغبت کی، اور انہیں اس سے عزت ملی، بخلاف عمر بن الخطاب کے کہ اسلام نے ان کی طرف رغبت کی اور اسے ان سے عزت ملی۔ نہ آئے جب تک نہ بلایا، اور نہ اٹھے جب تک نہ اٹھایا۔ یہ ہے شان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور یہ وہ فیصلے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما چکے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہے، اہل سنت سے کیا، اسلام سے، ایمان سے، اللہ رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، سبحان اللہ، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ ابو بکر کا ایک دن رات عمر کی تمام عمر سے بہتر ہے۔ اور لکھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبریل آیا، میں نے کہا، اے جبریل میرے سامنے عمر بن الخطاب کی فضیلتیں بیان کرو۔ جبریل نے عرض کیا، اگر میں عمر کے فضائل اس قدر مدت تک حضور سے کہوں جب تک نوح اپنی قوم میں رہے، فضائل عمر ختم نہ ہوں، اور بے شک عمر ایک نیکی ہے ابو بکر کی نیکیوں سے۔ سبحان اللہ۔ جب تک نوح اپنی قوم میں رہے، نوح علیہ السلام کا وہ زمانہ تبلیغ، حضرت جبریل نے عرض کیا، اتنے عرصے تک اگر میں حضرت عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں تو فضائل عمر ختم نہیں ہوں گے، اور عمر ایک نیکی ہے ابو بکر کی نیکیوں سے۔ اگر حضرت عمر کا یہ مقام ہے تو مقام صدیق اکبر کا کیا کہنا، رضی اللہ عنہما و رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ ہے شیخین کا مقام اہل سنت والجماعت کی نظر میں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ذی النورین غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو انفاق مال میں وہ رتبہ بخشا جس کے سبب، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ خلت ملا،
یعنی اس کے بعد عثمان کچھ کرے اس پر مواخذہ نہیں۔ سبحان اللہ، اس کے بعد عثمان کچھ کرے اس پر مواخذہ نہیں۔ تجہیز جیش العسرہ و وقف بیر روما و زیادت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روز ازل سے اس غنی الدارین کا بہرائے خاص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جگر پارے نکاح میں آئے اور ان 2 چاند سورج کے سبب ذی النورین لقب پایا۔ ان 2 چاند سورج کے سبب ذی النورین لقب پایا، اور فضیلت پر فضیلت یہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں ایک کے بعد ایک سب عثمان کے نکاح میں دیتا۔ کتابت قرآن عظیم سے پہلے مشرف اور لوط علیہ السلام کے بعد اول مہاجر خدا کی طرف رضی اللہ عنہ۔ حضرات گرامی، یہ ہے شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کا مرتبہ شیخین رضی اللہ عنہما کے بعد ہے، اور حضرت مولا کائنات شیر خدا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے فضائل و کمالات کی بھی انتہا نہیں۔ اہل سنت والجماعت کسی کے فضائل بیان کرنے میں بخل نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں حضرت علی کی جو شان بیان کی ہے، اس دور میں اس کی مثال نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، علی الخصوص شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، سبحان اللہ، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، طاہر مطہر قاسم کوثر، امام الواصلین، سید العارفین، مولا المسلمین، امیر المومنین، ابو الائمۃ الطاہرین، مطلوب کل طالب، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ سبحان اللہ، کہ اس جناب گردوں قباب کی محامد جلیلہ و مناقب جمیلہ جس کثرت و شہرت کے ساتھ ہیں، دوسرے کے لیے وارد نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے لیے اس قدر فضائل وارد نہ ہوئے جس قدر علی بن ابی طالب کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے ائمہ علماء نے ان میں مستقل تصنیفیں فرما کر سعادت کونین و شرافت دارین حاصل کی۔ والحق غیر متناہی کا شمار کس کا اختیار؟ واللہ العظیم، اگر 1000 دفتر اس جناب کے شرح فضائل میں لکھے جائیں، یکے از 1000 تحریر میں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مواخات کی، علو نسب و شرافت سحر میں سب پر برتری ملی، جہاد ستانی و لشکر شکنی تھی کہ قوت الہی کا نمونہ، روح انور کی تاب و تجلی تھی کہ عارض ایمان کا گلگونہ، تلوار تھی یا چہرہ اسلام کی ڈھال، اور بازو تھے کہ زور نبوی کی تمثال۔ انہی بازوؤں نے در خیبر کھیڑ کر سپر بنایا اور اسد اللہ الغالب لقب پایا۔ خود اس جناب عرفان مآب نے اپنے خصائص میں چند اشعار انشاء و ارشاد فرمائے،
علماء فرماتے ہیں ہر مسلمان پر واجب کہ انہیں حفظ کر لے تاکہ فضائل مرتضوی پر وقوف و اطلاع رہے۔ اور ان اشعار کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے پیش کیا کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا زاد بھائی اور سسر ہیں۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں اور سید الشہداء حضرت حمزہ میرے چچا ہیں، اور حضرت جعفر جو صبح و شام ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہیں وہ میری ماں کے بیٹے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میرے گھر میں رہائش پذیر اور میری دلہن ہیں، ان کا گوشت میرے بدن اور میرے گوشت سے ملا ہوا ہے، اور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے ان سے میرے بیٹے ہیں۔ تم میں سے کس کے لیے میرے حصے کی طرح حصہ ہے؟ میں تم پر اسلام کی طرح سبقت لے گیا بچپن کی حالت میں، جب کہ میں ابھی جوانی کے لمحات کو نہیں پہنچا تھا۔ یہ بیان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ منقبت ہے، اے اپنی تعریف کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ پر سلام ہو۔ اعلیٰ حضرت نے یہ منقبت درج کی۔ مطلع القمرین میں شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ آپ کے بڑے چچا ہیں، حضرت جعفر طیار جو صبح و شام ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہیں، اے علی وہ اور آپ ایک ہی ماں کے پاکیزہ بطن سے پیدا ہوئے۔ آقا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کے کاشانہ اقدس کی رونق آپ کی زوجہ ہیں۔ آپ اور سیدۃ النساء ایک دوسرے کے ساتھ گل مل گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پھول آپ ہی کے گلستان کے پھول ہیں۔ آپ کے باغ کی رونق انہی سے ہے۔ باغ اسلام کی طرف آپ کا جھکاؤ اس وقت بھی تھا جب کہ ابھی آپ کی کلی نہیں کھلی تھی، اور نہ ہی اس وقت کوئی دوسرا پودا تھا۔ ہر نبی کی اولاد اس کی سلب میں رکھی گئی، لیکن سردار انبیاء کی نسل پاک آپ سے چلی۔ بزم دامن کے چنے ہوئے نرم و نازک پھول مرجھا رہے ہیں، تیز ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شان مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ وہ فضائل و کمالات ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وہ فضائل ہیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نور اللہ مرکزہ نے اپنی کتاب مطلع القمرین میں درج فرمائے ہیں۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک غزل لکھتے ہیں، غزل در منقبت علی، مرتضیٰ سا شیر صفتر ہو تو میں جانوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حوالہ جات ہیں، یہ اقتباسات ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان میں بیان فرمائے، اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دیگر آل بیت اطہار صحابہ کرام کا کمال انداز میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تذکرہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گمان کرتے ہو میری شفاعت میرے اہل بیت کو نہ پہنچے گی، حالانکہ میری شفاعت تو صدا و حکم کو پہنچے گی کہ دو قبیلے ہیں اہل عرب کے یمن میں، یعنی جب دور والے محروم نہیں تو پھر گھر والے تو گھر والے ہیں، مگر بئیں ہما قرآن و حدیث نے ہمیں کان کھول کر سنا دیا کہ نسب و جزیت عند اللہ مدار افضلیت نہیں،
مگر بلکہ اس کا مدار مزیت دین و تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سبحان اللہ۔ یعنی مسلمان آپس میں بھائی ہیں، کسی کو کسی پر بڑائی نہیں مگر بسبب تقوی کے۔ یعنی زیادہ بزرگ لوگوں میں وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ یعنی دیکھ کہ تو کسی سرخ و سیاہ سے بہتر نہیں مگر یہ کہ تو اس سے تقوی خدا میں زیادہ ہو۔ یہ ایک معیار ہے بزرگی کا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کو خیال ہے کہ وہ سب میں زیادہ مجھ سے قریب ہیں، اور ایسا نہیں، بے شک سب میں زیادہ نزدیک مجھ سے تمہارے پرہیزگار ہیں، کوئی ہوں اور کہیں ہوں۔ اہل تقوی کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ ہے شان صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صحابہ کرام کی وہ نورانی جماعت، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، پس حکمت الہیہ نے صحبت و نیابت سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لوگ پسند فرمائے جو بہترین عالم تھے، اور نفوس قدسیہ ان کے فضائل محمودہ میں سب سے اعلیٰ و اکرم تربیت ربانی نے انہیں اس خوبی سے سنوارا کہ شریعت غرائے بیضائے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بار گراں، جسے قول ثقیل سے تعبیر فرماتے ہیں، اپنے دوش ہمت پر اٹھا لیا اور بأحسن وجوہ اس کی ترویج و تبلیغ کو انجام دیا۔ اپنے مولا و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں اختیار کرنا اور ان کی چال چلنا ایسا سکھایا کہ سراپا ان کا آفتاب رسالت کے رنگ میں رنگ گیا، اور ہر رگ و ریشہ گل اصطفیٰ کی بو سے مہک اٹھا۔ اثر ان کے تخلق و تعلم میں عادات کا ہمیشہ باقی رہے گا، اور نور اخلاق مصطفائی کا عالم سے کبھی محو نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام جہان کے دل سے بہتر پایا، بس انہیں چن لیا اور اپنا پیغمبر کر کے بھیجا۔ پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قلوب بندگاں ملاحظہ فرمائے تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سب دلوں سے بہتر نظر آئے، پس انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر کیا کہ اس کے دین کی طرف سے قتال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شان صحابہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اور ازواج مطہرات کی عظمت و شان بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کی کہ ایک روز جناب طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا پر خشیت الہی مستولی اور محاسبہ نفس میں کمال مشغولی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حاضری چاہی، فرما بھیجا، اس وقت میں ایک غم و کرب میں ہوں، لوٹ جاؤ۔ حضرت ابن عباس نے کہا، میں وہ نہیں کہ بے حاضر ہوئے لوٹ جاؤں۔ آخر اذن دیا، فرمایا مجھے اس وقت غم اور بے چینی ہے اور بعض خوفناک باتوں سے ڈر رہی ہوں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، آپ کو مژدہ ہو، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا
عائشہ میری بیوی ہے جنت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ہے کہ جہنم کی چنگاریوں سے ایک چنگاری ان کے نکاح میں دے۔ جناب عفت مآب نے فرمایا تم نے میرا غم دور کیا، اللہ تمہارا غم دور کرے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے حق میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے حق میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے حق میں۔ انہیں نشانہ نہ بنا لینا میرے بعد، جو ان سے دوستی رکھتا ہے میری محبت کے سبب ان سے دوستی رکھتا ہے، اور جو ان سے کینہ رکھتا ہے وہ میرے بغض کے سبب ان سے بیر رکھتا ہے۔ اور جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی سو قریب ہے کہ اللہ اسے گرفتار کرے۔ اللہ راضی ہو، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ راضی ہو فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت سے، وہ ایسے ہی امور پر لحاظ کر کے فرماتے ہیں۔ اہل سنت کی روش یہ ہے، امام المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کی روش یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بجز خیر کے نہ کیا جائے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور وہ فضائل، وہ کمالات جو انفرادی طور پہ صحابہ کرام کو ملے اور وہ ممتاز ہوئے، عنایات خاصہ سے ممتاز ہوئے، اور وہ خصائص ان کے غیر میں نہ پائی گئیں۔ سبحان اللہ۔ اول تیر راہ خدا میں پھینکا گیا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو تشریف فدا کا ابی و امی سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور حواری حضور کے حضرت زبیر ہیں، عبداللہ بن عباس 2 بار رؤیت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے ممتاز ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی نسبت ارشاد ہوا مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے، پھر علی۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا راست گفتار زیر آسمان نہیں۔ اور حسن قیرت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب پر سبقت۔ اور فرمایا سبحان اللہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرائض دانی میں، اور حضرت معاذ بن جبل علم حلال و حرام میں فائق، اور حضرت ابو عبیدہ اس امت کے امین، حضرت سعد بن معاذ کے انتقال سے عرش خدا ہل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام کہلا بھیجا، اور سیدنا ابو موسیٰ کو مزمار آل داؤد عطا ہوا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ حضرت حذیفہ صاحب اسرار ہوئے، اور صدیق کا سباق بالخیر ہونا فاروق سے نقل کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عظمت و شان ہے، یہ وہ فضائل ہیں جو انفرادی طور پہ صحابہ کرام کو ملے۔ اور آخر میں جو لوگ منکر ہیں
اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں اور بدعتی قرار پاتے ہیں، ایسے عقائد کے حامل ہیں جو اہل بدعت کے عقائد ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بے شک اللہ نے روک رکھی ہے توبہ ہر بدعتی سے یہاں تک کہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے، یعنی اگر نہ چھوڑی اور اسی حال میں موت آ گئی تو دنیا سے بے توبہ جائے گا۔ اور نہیں مانتا کسی بدعتی کا عمل قبول کرنا جب تک اپنی بدعت نہ ترک کرے۔ خدا تعالیٰ بدعتی کی نماز قبول کرے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ کوئی فرض، نہ نفل۔ بدعتی اسلام سے نکل جاتا ہے جیسے خمیر سے بال۔ یہ احکام ہیں بدعتیوں کے بارے میں۔ حضرات گرامی، جو فضیلت شیخین کا منکر ہے وہ اہل بدعت میں سے ہے، چونکہ یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک درج فرمایا بدعتی کی مجالست سے بچو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدعتی کے پاس مت بیٹھو، کیونکہ اللہ عز و جل اس کے اعمال کو رائگاں فرما دیتا ہے اور اسلام کا نور اس کے سینے سے خارج کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو اس کی خوراک پاک کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کسی بدعتی کو اپنے دین پر امین نہ بناؤ، نہ اس سے مشاورت کرو، نہ اس کے پاس بیٹھو، کیونکہ جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھا تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر اندھوں کے ساتھ کرے گا۔ دوسرے مقام پہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بر وقت اہل ذکر کی مجالس ڈھونڈتے ہیں، پس تو دیکھ کہ تیرا ہم نشین کون ہے۔ بدعتی کی محبت اختیار نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں کرتا۔ نفاق کی علامت یہ ہے کہ کسی کی نشست و برخاست بدعتی کے ساتھ ہو۔ اور فرمایا کہ میں نے تمام اخیار و صالحین امت کو اصحاب سنت پایا ہے جو کہ بدعتیوں سے اجتناب کرنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ فرمایا کہ بدعتی کا کوئی عمل قبولیت کے لیے اللہ عز و جل کی طرف نہیں اٹھایا جاتا۔ اور فرمایا بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو، مجھے خوف ہے کہ اس پر اللہ عز و جل کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اور اہل بدعت میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کے عقائد صحابہ کرام کے اور اہل بیت اطہار کے عقائد سے متصادم ہیں۔ یہ تھا اس سلسلے کا کلپ شان صحابہ و اہل بیت کے سلسلے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وحزبہ